جو کربلا میں شہید ہوئے یہ سارے شیعہ نہیں تھے. یہ غلط فہمی ہے اگر کسی کے ذہن میں ہے. شیعہ نہیں تھے. اور ان میں ایک نمونہ میں عرض کرتا ہوں زہیر بن قیم رضوان اللہ تعالی علیہ. یہ شیعہ نہیں تھے، یہ خلفاء کے مذہب و مسلک کے ماننے والے تھے اور خلیفہ سوم کے طرفداروں اور حامیوں میں سے تھے. بنو امیہ نے خلیفہ سوم کے قتل کو اور ہتھیار بنا کر امت کے اندر فتنہ ڈالا، تفرقہ ڈالا اور بہت پروپیگنڈا کیا، غلط فہمیاں پھیلائیں. زہیر بن قیم اس متاثرین پروپیگنڈا میں سے تھے اور امام حسین علیہ السلام سے دور رہتے تھے. کبھی بھی امام کے قریب نہیں آئے. حج پر یہ آئے ہوئے تھے اور امام حسین علیہ السلام حج چھوڑ کر آگے، یہ حج کر کے آئے لیکن آ ملے امام کے قافلے سے، چلتے ہوئے امام کے قافلے سے آ ملے ایک مقام پر، ایک منزل پر. اور انہیں پتہ چل گیا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا کاروان جا رہا. راستہ چونکہ ایک ہی تھا، یہ بھی ادھر ہی جا رہے تھے، امام بھی ادھر ہی جا رہے تھے، دونوں کا منزل ایک تھی. انہوں نے یہ روش اپنا لی کہ امام علیہ السلام کے قافلے کے قریب نہیں ہونا. جہاں امام پڑاؤ ڈالتے رک جاتے کسی منزل پر استراحت کے لیے، آرام کے لیے یا پانی لینے کے لیے، زہیر اپنا قافلہ وہاں سے گزار کے آگے لے جاتے. اور جہاں امام نے نہیں رکنا ہوتا، کسی اور جگہ پر رکنا ہوتا تھا، وہاں زہیر رک جاتے. یعنی جہاں امام چلتے وہاں زہیر رک جاتے اور جہاں امام رکتے وہاں زہیر چل پڑتے. اس تدبیر کے ساتھ جا رہے تھے اور نیت میں یہ تھا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ کہیں بھی ان سے ملاقات نہ ہو جائے، بات چیت نہ ہو. کیوں؟ کہ وہ اس غلط فہمی کا شکار تھے جو بنو امیہ نے پھیلائی تھی. اب ذرا اس ذہنیت کا آدمی شیعہ تو نہیں ہو سکتا. شیعہ تو کبھی بھی اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ غیر شیعہ مسلمان بھی نہیں ہوتا جو پروپیگنڈے کا شکار ہو جائے. لیکن ایک مقام پر امام علیہ السلام نے اس چیز کا احساس کر لیا کہ زہیر بچنا چاہتا ہے مجھ سے، ملنا نہیں چاہتا. تو امام نے بھی یہ نہیں کہا کہ جب وہ نہیں ملتا تو میں کیوں ملوں. امام نے کہا اگر وہ نہیں ملنا چاہتا تو میں ملوں گا اس سے. لہٰذا امام نے آپ دیکھنا شروع کیا کہ جہاں زہیر رکے امام وہاں رک جائیں، وہاں پائیں کہ امام کو وہاں رکنا نہیں تھا. لیکن زہیر نے ایک جگہ قافلہ روکا اس نیت کے ساتھ کہ امام حسین علیہ السلام پیچھے رکے ہیں. اب وہ وہاں جو مرحلہ ہے، مثلا کھانا تناول کیا ہے، پانی لیا، استراحت ہو گئی ہے، وہاں سے دوبارہ مشکوں میں پانی بھر کے اب اگلی منزل پر رکیں گے تو میں یہاں رک جاتا ہوں. جہاں زہیر رکے امام بھی وہیں آ کر رکے. راستہ ایک ہی تھا، راستے کے کنارے پر ایک طرف امام، دوسرے راستے کے دوسرے سائڈ پر زہیر کا قافلہ تھا. امام علیہ السلام نے ایک شخص کو بھیجا، روایت ہے میرے پاس وقت کی قلت کی وجہ سے وہ پوری نہیں پڑھ رہا. امام علیہ السلام نے ایک شخص کو بھیجا کہ زہیر کو بلاؤ. وہ راوی نے لکھا ہے پورا ماجرا تفصیل کے ساتھ کہ وہ ان کے کھانے کا وقت تھا اور کھانا تیار تھا، دسترخوان پہ لگا ہوا تھا. ایک طرف مرد بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف خواتین، اور کھانا کھا رہے تھے. لقمے توڑے ہوئے تھے، کچھ کھانا دسترخوان پہ تھا. قاصد گیا ان کے خیمے میں داخل ہو کر سلام کیا تو کھانا کھاتے ہوئے انہوں نے جواب دیا اور پوچھا کہ کون ہو، کیوں آئے ہو؟ تو قاصد نے کہہ دیا کہ میں امام حسین علیہ السلام کا پیغام لے کر آیا ہوں. وہاں راوی نے لکھا ہے کہ بالکل ان کے ہاتھ سے لقمے چھوٹ گئے. زہیر کے ہاتھ میں لقمہ منہ میں ڈالنے کے قریب تھے، وہی رک گیا، منہ کھلا رہ گیا، لقمہ وہی رک گیا، ہاتھ منجمد ہو گئے. اس مرحلے سے بچنے کے لیے تو ہم احتیاط کر رہے تھے اور یہی منزل ابھی ہمیں پیش آ گئی. زہیر نے تھوڑی دیر توقف کر کے کہہ دیا کہ اب عبداللہ سے کہہ دو جا کر میں معذور ہوں، میں نہیں آ سکتا، آپ سے نہیں مل سکتا. مجھے آپ کی صورتحال کا علم ہے، آپ کے مسائل کا علم ہے، آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. ان حالات میں آپ سے نہیں مل سکتا. قاصد ابھی کھڑا ہوا تھا، روانہ نہیں ہوا. زنانہ حصے میں خیمے کے ساتھ ہی دوسری طرف خواتین کا خیمہ تھا. زہیر کی زوجہ اس خیمے سے اٹھ کر مردانہ حصے میں آئی اور آ کر زہیر سے کہا کہ زہیر تجھے معلوم ہے کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے پتا ہے کس نے بلایا ہے تجھے؟ تو جانتا ہے کس ہستی نے بلایا ہے؟ تجھے حسین ابن علی نے بلایا ہے، تجھے رسول اللہ کے فرزند نے بلایا ہے، تجھے فاطمہ زہرا کے لخت جگر نے بلایا، تمہیں فاطمہ کے لال نے بلایا ہے اور تو کہہ رہا میں نہیں چاہتا. بے شک جو وہ مطالبہ رکھتے ہیں، بے شک مرضی ہوئی تو نہ کرنا، جو وہ تجھ سے مدد چاہتے ہیں تیری مرضی ہوئی تو نہ کرنا، لیکن ان کی بات پہ اجابت کر کے ان کے سامنے حاضر نہ ہونا یہ بے ادبی ہے. زہیر تیرے جیسے شخص کے شایع نشان نہیں ہے. بعض راویوں نے لکھا ہے کہ اس بی بی نے کہا اگر تو نہیں جاتا تو میں فاطمہ زہرا کے سامنے شرمندہ ہونا نہیں چاہتی. زہیر پھر میں جاؤں گی، حسین کے سامنے میں جاؤں گی، جا کر عذر پیش کروں گی. زوجہ کے کہنے پر زہیر اٹھے، امام علیہ السلام کے پاس پہنچے خیمے میں. ایسے ہی لکھا ہے روایت میں کہ کسی نے نہیں لکھا کہ کیا بات ہوئی. بہت مختصر، چند گھڑی، چند آنات، چند سیکنڈ کی بات ہوئی، نہ بہت لمبی طولانی محفل نہیں ہوئی، چند گھڑی بات ہوئی اور پھر زہیر واپس امام کے خیمے سے آ گئے. لیکن زہیر کی حالت بدلی ہوئی تھی، زہیر کی حالت بدلی ہوئی تھی، رنگ بدلا ہوا تھا. اور آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا اپنا سامان علیحدہ کر دو، میرا سامان الگ کر دو، مجھے منزل مل گئی ہے، میں اب آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، مجھے راستہ مل گیا ہے. اور پھر جب ساتھیوں کو الگ کر دیا اپنی زوجہ سے کہا میں نہیں چاہتا میرے بعد، میں جانتا ہوں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور میرا انجام کیا ہوگا معلوم نہیں، میں نہیں چاہتا میری غیر موجودگی میں تو دکھ سہتی رہے، تکلیف برداشت کرے، تجھے میں آزاد کرتا ہوں، تجھے طلاق دیتا ہوں. اس بی بی نے کہا زہیر اس شرط پہ جاتی ہوں، جدا ہوتی ہوں، میری ایک شرط مان لے، تجھے نہیں پتا تیرے ساتھ کیا ہونا ہے، مجھے پتا ہے کیا ہونا ہے. تو شہید ہو جائے گا، تو فاطمہ کے لال کے ساتھ شہید ہو جائے گا. زہیر شہادت کے بعد میں نے سنا ہے کہ شہید
جب محشر میں جائے گا رسول اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، آل رسول کی بارگاہ میں جائے گا، زہیر جب تو بارگاہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جائے اور فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں جائے تو وہاں جا کر میری شفاعت کرنا اور بی بی سے یہ کہنا کہ آپ کی ایک کنیز ہے جو آپ کی شفاعت چاہتی ہے، اگر وعدہ کرو یہ شفاعت کرو تو میں راضی ہوتی ہوں۔ زہیر نے وعدہ کر لیا اگر یہ نصیب ہو جائے میں ضرور کروں گا شفاعت، اور پھر زہیر روانہ ہو گئے۔ اب زہیر کا جو باقی ماندہ کاروان تھا یہ اپنی منزل کی طرف جاتا رہا، امام کربلا میں پہنچ گئے اور عاشور ہو گیا، اور پھر شب عاشور اور شام غریبہ آ گئی، اور پھر یہ خبر سارے صحرا میں پھیل گئی۔ زہیر کا قافلہ کربلا کے قریبی صحرا میں رکا ہوا تھا، وہاں پر خبر پہنچی کہ امام حسین شہید ہو گئے، امام کے سارے ساتھی شہید ہو گئے، امام کی اولاد شہید ہو گئی۔ زہیر کی زوجہ نے اپنے خادم کو بلایا اور اسے سفید کپڑا دیا ایک رومال میں لپیٹ کر، اور کہا کہ خادم میں جانتی ہوں کہ اس قافلے میں میرا زہیر اجنبی تھا، وہ اجنبی تھا ان لوگوں کے اندر، وہ ان لوگوں کا ساتھی نہیں تھا، یہ بعد میں آ کے ملا، میں جانتی ہوں کہ باقیوں کو تو ان کے عزیزوں نے رشتہ داروں نے آ کر دفن کر دیا ہوگا، حسین تو مولا ہیں، حسین تو کریم ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، انہیں تو سب سے پہلے دفن کیا ہوگا، حسین کے بچوں کو دفن کر دیا گیا ہوگا، اور کوفہ والوں نے اپنے ساتھیوں کو بھی دفن کر دیا ہوگا، لیکن میرا زہیر اجنبی چھوڑ سمجھ کر شاید چھوڑ دیا ہوگا، ممکن ہے کسی نے دفن نہ کیا ہوگا۔ اے غلام جا کر صحرا میں دیکھنا میرا زہیر کہاں پڑا ہے، یہ کفن دے کر قبر بنا کر دفن کر کے پھر آ جانا۔ غلام چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جاتا ہے، اور یہ بی بی جب خادم کو واپس آتے دیکھتی ہے اور ہاتھ میں وہی رومال پڑا ہوا ہے، کفن لے کر واپس آ جاتا ہے، اور بی بی اس کو دیکھ کر شکر کرتی ہے، اللہ بھلا کرے ان کا، مجھے لگتا ہے کہ لوگوں نے میرے زہیر کو بھی دفن کر دیا ہے چونکہ کفن واپس لے آیا ہے۔ غلام بیٹھ کر بی بی کے سامنے رونے لگا، سر پیٹنے لگا، اے بی بی تو اپنے زہیر کو روتی ہے، جو منظر میں نے کربلا میں دیکھا ہے اگر وہ تو دیکھے جگر پھٹ جائے گا۔ بی بی زہیر کا مولا بے گور و کفن پائمال لاش کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے لاش کے ساتھ پڑا ہوا ہے۔ اے بی بی حسین کے بیٹے گردنیں کٹی پڑے ہوئے ہیں، اے بی بی حسین کے اصحاب پڑے ہیں، وہاں کئی زہیر پڑے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ایہم منقلب